دکھ کی گھڑی ہے جوان بیٹے کی موت انسان کو بڑا دکھ دیتی، لیکن پھر کچھ دیر بعد خبریں چلنے لگیں گی خودکشی کر لی ہے، وہ عام زمرے میں چلی، بالآخر میت گھر میں پڑی ہے. Like, subscribe and press the bell icon for new updates. معاشرے میں پائی جانے والی ایسی باتیں جن کی وجہ سے اکثر جھگڑے فساد جنم لیتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ قرآن و سنت سے جڑی. انہیں وجوہات میں سے ایک مسئلہ ہے بغیر تحقیق کے کس بات کا آگے پھیلا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ خبر لے کر آئے تو فتبینوا، اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں یہ خبر درست بھی ہے یا غلط ہے. اس کے بعد ایک پورا شان نزول ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کی اتنی علامت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آ گئی. اور معاشرے میں آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ادھر کوئی بات ہوئی نہیں، اس کی تحقیق کی نہیں اور ہم نے فوراً جو ہے نا اس کو آگے پہنچا. اب آپ کی بات مجھ تک پہنچی، میں نے آگے کر دی. تیسرے جب تک خبر کی تصدیق ہوتی ہے تو وہ لاکھوں بندے تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اب اس کا نقصان اب ہر بندے کو آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ خبر غلط نکلی تھی. اب اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے جھگڑے فساد جنم لیتے ہیں. وہ جو فتبینوا والا ایک تو ہم نے نہیں کی، پھر آگے بھی بھیڑ چال ہے کسی نے نہیں کرنا، شاید کوئی بندہ رک جائے. انہی باتوں میں سے دوسرا بات ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، کسی کی کوئی بات خبر پتہ چلی قتل کے بارے میں، کسی کی کوئی بات، کسی نے کانوں خبر سنی آگے پھیلا دی. تو حالیہ واقعات میں ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر، جس دن آئے تھے مولانا سعد رشیدی صاحب، وہاں پر ایک خبر ملی کہ بابو فاضل ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی جب ان کا انتقال ہو. وہاں پر اسٹیج پر جو بیان بیان کی گئی کہ کسی نے فائرنگ کی ہے اور وہ شہید ہو گئے. اللہ کی اگلی منزل آسان فرمائے، عثمان خان صبر جمیل کا. دکھ کی گھڑی ہے جوان بیٹے کی موت انسان کو بڑا دکھ دیتی، لیکن پھر کچھ دیر بعد خبریں چلنے لگیں گی خودکشی کر لی ہے، وہ عام زمرے میں چلی، بالآخر میت گھر میں پڑی ہے. ان کے بھائی کو ویڈیو پر آنا پڑا، انہیں یہ بیان دینا پڑا بھائی کوئی خودکشی نہیں ہوئی، کسی نے کوئی گولی نہیں ماری، کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے. ان کا تھوڑا ذہنی مسئلہ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا اکیلا نہیں چھوڑنا، اور وہ ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق باقاعدہ کسی نے خودکشی نہیں کی، باقاعدہ ٹریگر دبایا گیا. جیسے انسان ڈپریشن میں سے کچھ چیزیں پھینکتا ہے، ایسی بیماریاں ہیں دنیا میں، اس کی وجہ سے وہاں پر دستیاب ہو گیا سر اس کی موت. لیکن اب انہیں یہ وضاحت کیوں دینی پڑی کہ ہم جو ایک خبر کسی سے سنی اس کو پھیلا دیا. یہ ایک مثال نہیں ہے، آپ اس طرح کے سینکڑوں واقعات لے رہے ہیں. کتنی لوگوں زندگیوں کا مسئلہ بنا اور کتنے لوگوں نے غلط خبر کی وجہ سے ان کی زندگیاں جی رہی ہیں، کتنے خاندانوں کے اوپر ایسے الزام لگا دیا گیا، بعد میں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ حیران ہوں گے کراچی کے اندر کسی دن انٹرویو آیا تھا 2 بھائیوں کا، گوانتا نامو میں سب سے بدنام زمانہ جیل امریکہ کی، جس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ وہاں بنا، جہاں پر ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رکھا تھا. انہوں نے پھر آگے بتایا تھا کہ وہاں 22 سال قید، گھر والوں سے دور، جہاں سے اٹھایا گیا، جہاں مطلب کیا ہے مطلب اٹھا کے بھیجا دیا، وہاں مقدمہ چلا جی سب کچھ ہو گیا. 22 سال ان کے جسم کے ناخن الگ کر دیے گئے. کہتے ہیں ہمارے جسم پر کوئی نشان ایسا نہیں جس پر ہمیں ظلم ہے. قرآن کیا ہر کوئی 22 سال کے بعد ڈکلیئر ہوا جی اصل میں نام کی غلطی تھی، اٹھانا کسی اور خدا لہذا آپ کو. یہ ہے وہ دنیا کا نظام، دنیا کے چہرے پر ایک بہت بڑا تھپڑ جو کہتے ہیں کہ یورپ کا نظام ہے. بڑا کس بات کا نظام ہے کہ نام کے اندر غلطی لگی تھی لہذا آپ دہشت گرد نہیں ہیں، ان کو واپس پاکستان بھیجے جب ان کی کچھ پلے نہ رکھے. جس وجہ سے بس ایک کوئی نام ملتا جلتا تھا اس کو کھا کر 22 سال کہتے ہیں. ہمارے عدالتی نظام بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات 7 سال کے بعد 10 سال کے بعد کیس میں آتا ہے یہ غلطی بات ہو. یہ جو چیز اصل میں شروع میں تحقیق کیوں نہیں ہوئی، یہ ہم سب کے معاشرے میں ایک بہت بڑی
خرابی ہے اس کو ہمیشہ دور جا اپنی ذات کی اصلاح کریں انشاءاللہ اللہ معاشرت کی اصلاح دے دے گا کہ بھائی میں آپ نے کوئی خبر سنی پھر مجھے تحقیق نہیں جب تک تحقیق نہ ہو میں بیان نہیں کرتا یہ سب سے بہترین جواب ہے انشاءاللہ اس میں معاشرے بہت ساری برائیوں سے اور جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے اللہ کریم سے دعا اللہ